السلام علیکم ناظرین، راجہ بشیر عثمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں امریکہ کی طرف سے جو کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل ہوا تھا اس کی شدید قسم کی مذمت کی گئی تھی، اور اب بھی امریکی وزارت خارجہ نے اس بات کا کھل کر اظہار کیا ہے کہ بیرونی ممالک میں، بالخصوص امریکہ میں یا دوسرے ممالک میں مقیم جتنے سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ان کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے، اور بطور خاص سکھوں کو احتجاج کرنے کا پورا حق ہے۔ خالصتان کی تحریک کی انہوں نے حمایت کی ہے کہ وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی آزادی کی بات کریں، آزاد خالصتان کی بات کریں۔ اور امریکہ کے اس بیان کے بعد یعنی امریکہ اور بھارت کے درمیان تعلقات میں کشیدگی آ گئی ہے، اور امریکہ کے جو سفیر ہیں بھارت کے اندر، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ قریب وقت میں امریکہ اور بھارت کے تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے، اور اس میں یعنی بہت ساری جو ہمارے تجارتی اور سفارتی تعلقات میں اس میں کمی آ جائے گی۔ امریکہ کی اس حالیہ جو اس موقف کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کے حکمران جو ہے وہ بالکل اس میں پریشانی کا ان کو سامنا ہے۔ پہلے ہی کینیڈا جو ہے اس پر بہت جاندار موقف کینیڈا کے وزیر اعظم نے اپنایا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اس کے شہری جو سکھ خالصتان تحریک کے رہنما ہیں، اہم رہنما تھے، ان کو قتل کیا گیا ہے، اور اس قتل میں کینیڈا نے یہ الزام لگایا تھا کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے، اور جس کے شواہد اور ثبوت ان کے پاس موجود ہیں۔ ابھی جو امریکہ کے وزارت خارجہ اور خود امریکہ کے سفیر کی طرف سے بالکل واضح طور پر یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، یہ جو بیانات سامنے آئے ہیں، اس کے بعد بھارت کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی ہے، اور وہ جو کی کانفرنس تھی جس کا وہ پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ رہا تھا کہ بھارت کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، G20 ممالک کی یہ جو کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا ایک تجارتی حجم بڑھے گا، اور دنیا کے بڑے ممالک جو معاشی طور پر مستحکم ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ لیکن اس کے فوراً بعد جو کینیڈا کے اندر ایک سکھ رہنما کا قتل ہے، اس نے اس سارے پر پانی پھیر دیا، اور جو بھارت کے وہ جو سہانے خواب تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی امریکہ کی طرف سے تازہ سٹیٹمنٹ جو سامنے آئی ہے، تو اس نے بالکل ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کے حکمرانوں کے وہ امیدوں پر سارا بالکل پانی پھیر دیا ہے۔ اور ابھی آنے والے دنوں میں ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید اس اختلافات اور اس میں شدت آئے گی، اور امریکہ جو بات اس کی طرف سے وزارت خارجہ کی طرف سے آئی ہے یا سفیر کی طرف سے آئی ہے، وہ بات یوں ہی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے پوری ارک ریزی اور کینیڈا کے دباؤ کے بعد امریکہ کو یہ سٹیٹمنٹ دینی پڑی ہے، اور اس کو یہ واضح کرنا پڑا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اظہار آزادی کی آزادی ہونی چاہیے، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، اور سکھوں کو بھی آزادی حاصل ہے کہ وہ خواہ کینیڈا کے اندر احتجاج کریں یا امریکہ کے اندر احتجاج کریں۔ ان کو اس احتجاج سے نہ تو امریکہ کو روکنا چاہیے، نہ کینیڈا کو، یا نہ برطانیہ، کسی ملک کو بھی ان کو نہیں روکنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ تو ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کے لیے، اور بالخصوص مودی جو انتہا پسند وزیر اعظم ہے، جس کی انتہا پسندانہ پالیسیاں ہیں، جس نے پہلے ہی وہاں بھارت میں آباد اقلیتوں کو حقوق بری طرح غصب کیے ہیں، وہاں ہندوؤں جو چھوٹی ذات کے ہندو ہیں، دلت ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں، ان کی مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، وہاں گرجا گھر جلائے جاتے ہیں، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہر دھرمی اور میں نہ مانوں کی جو پالیسی ہے مودی کی، اس سے ہٹ کر اسے چاہیے کہ وہ سکھوں کے اس مطالبے پر دھیان دے، اور آزاد خالصتان کی جو تحریک ہے یا جو ان کا مطالبہ ہے اس پر غور کرے، تبھی جا کر ہندوستان کے اندر بھی کوئی امن قائم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔